بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1369 اور مسلم میں 7219 اور مشکات میں بھی یہ موجود ہے 125 نمبر پر کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلا معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا قبر میں یہ کلمہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ ہے اور وہ استقامت ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے اس مضبوط قول میں، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور آخرت کی زندگی کی پہلی منزل قبر ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 27. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤمن سے قبر میں پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ مکمل حدیث ہے جو اور بخاری اور مسلم کے اس باب میں موجود ہے جو عذاب قبر والا باب ہے، اور مشکات میں بھی اس اثبات عذاب القبر والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 125 نمبر یہ حدیث ہے. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 218، مسلم میں 677 اور مشکات میں 338 نمبر ہے. یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رک گئے قبروں کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں، ان میں سے ایک پیشاب کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ بے پردہ حالت میں وہ پیشاب کرتا تھا یعنی پبلکلی، اور ایک میں آتا ہے کہ وہ چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تازہ شاخ ایک درخت سے توڑ کر اس کی ٹہنی کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پر لگا دیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی. یعنی آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ٹہنی لگا دے گا تو وہ ہونا شروع ہو جائے گا. اسی پر ڈیٹیکٹ کر کے لوگوں نے قبروں پر پھول پھینکنے بھی شروع کر دیے. حالانکہ پھول پھینکنا بالکل ڈیفرنٹ ہے، ٹہنی آپ ضرور لگائیں، سنت ہے. اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، لیکن یہ پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکت ہے. اور اس کے ثبوت میں وہ اگلی حدیث ہے، تیسری حدیث صحیح مسلم سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2215 اور مشکات میں 1659 کہ ایک حبشی عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی وہ فوت ہو گئی. رات کے وقت صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اسے جنازہ پڑھ کر دفنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھتے ہوئے اسے راتوں رات دفنا دیا. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو ہلکا جانا کہ کیا ایک حبشی عورت ہی تھی، کون سی کوئی بڑی اعلیٰ پوسٹ پہ تھی وہ یا بڑی امپورٹنس تھی اس کی، ہم نے ہلکا جانا. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو قدر کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پھر فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور آپ نے جا کر قبر پر جنازہ پڑھا. صحیح مسلم 2215. یہ بخاری میں بھی ویسے حدیث موجود ہے لیکن میں مسلم کا ترک بیان کر رہا ہوں کیونکہ اس میں اضافی الفاظ بھی موجود ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا جو مسلم کے الفاظ ہیں. بخاری میں بس اتنی حدیث ہے، مسلم میں 2215 نمبر اور مشکات میں 1659. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی پڑی تھیں، اللہ نے میرے
جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان قبروں کو نور سے بھر دیا. آپ بھی جا کر جنازہ پڑھیں, میں بھی پڑھوں, تو وہ معاملہ نہیں ہونے والا. جو میں نے بات کی تھی کہ وہ ٹہنیاں توڑ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی, وہ آپ کے ہاتھوں کی برکت ہے کہ عذاب کی تخفیف ہو جائے. جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان قبروں کو نور سے بھر دیا. اب اس میں بڑا باریک سا نقطہ یہ ہے, وہ قبریں کافروں کی تو نہیں تھی. کافر کی قبر تو نور سے نہیں بھری جا سکتی, مسلمانوں کی تھی. اور مسلمان بھی ایٹ لیسٹ صحابہ تو ہوں گے, کیونکہ آپ کے مبارک دور کے ہیں. تو اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا سٹرکٹ ہے. اگر کسی نے بھی غلطی کی ہے اس کی پکڑ ہونے والی ہے. یہ جو ہم لوگوں کو بتا دیا ہے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے, یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. ورنہ اگر نسبت کام آنی ہوتی تو یہاں پر کام آ جاتی. نسبت ضرور کام آئے گی, بشرطے کہ انسان کے اعمال بھی نسبت والے ہوں, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ نور علی نور ہوگا. چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم سے. اب دیکھ لیں یہ 50% سے زیادہ حدیث بخاری اور مسلم سے. 7213 ہے صحیح مسلم میں, مشکات میں 129 نمبر ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک خچر پر سوار ہو کر گزر رہے تھے بنو نجار کے باغ کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر اچانک بدک گیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی ایسی چیز دکھا دی جس کی وجہ سے وہ بدک گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رک گئے اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ قبریں کن کی ہیں؟ وہ قبروں کے پاس وہ خچر بدکا, کوئی اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا عذاب دکھا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ تو مشرکین کی قبریں ہیں جو اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں مر چکے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس امت سے بھی قبر میں امتحان لیا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیا جاتا. لیکن مجھے ڈر ہوا کہ دفنانا ہی چھوڑ دو گے, دکھا دیا جاتا نہیں, دیکھنے کا تو حوصلہ ہی نہیں ہے, سنوا دیا جاتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو. تو سارے صحابہ نے کہا اللہ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں جہنم کے عذاب کے اگینسٹ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. تمام صحابہ نے وہ بھی پناہ طلب کی. پھر فرمایا کہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. تمام صحابہ نے وہ پناہ بھی طلب کی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے کے اگینسٹ بھی اللہ کی پناہ طلب کرو. تو تمام صحابہ نے وہ پناہ بھی طلب کی. اور یہ دعا جو ہے یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی, وہ آگے انشاءاللہ آ بھی جائے گی جو ہمارے تشہد میں بھی دعا آتی ہے. بل اس حدیث سے صحیح مسلم 7213 نمبر حدیث سے صوفیاء کے ہاں جو کشف القبور کا عقیدہ پایا جاتا ہے اس کا باطل ہونا بھی بالکل عیاں ہو گیا. یعنی صحابہ کرام جو حضور کی صحبت میں تھے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے, ورنہ میں دعا کرتا تمہیں یہ عذاب سنوا دیا جاتا. یعنی صحابہ کو بھی سنائی بھی نہیں دیا وہ عذاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا. غیبی خبر تو صرف نبی کے پاس آتی ہے. تو یہ کہنا کہ بزرگ جو ہیں وہ قبروں کو دیکھ لیتے ہیں, قبروں کے حالات جان لیتے ہیں, یہ دیوبند اور بریلوی دونوں مکاتب فکر کے ہاں یہ کشف القبور کا عقیدہ پایا جاتا ہے, یہ بالکل جعلی اور فضول اور فراڈ قسم کا عقیدہ ہے. اور